جی چاہتا ہے کہ اپنے جنم بھومی کی گلیوں میں خوب گھوموں، پرانی یادیں تازہ کروں، ہنستے بستے شہر کا نظارہ کروں۔ مجبوری یہ ہے کہ اسٹک کے بغیر چند قدم چلنا دشوار تر ہو گیا ہے۔ 3 دن ادھر کی شام کا مسافر اپنی امڑی کے شہر میں پہنچا تو بے اختیار آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ کیفیت عموماً شہر مادر سے جدائی کے وقت ہوتی ہے، اس بار آمد پر ہے۔ کیا سفر مختصر رہ گیا ہے؟ سانسوں کی ڈور کٹنے کو ہے۔ جتنا بھی اس پر غور کرتا ہوں ایک عجیب سے احساس بڑھ رہا ہے۔ اسے کیا نام دوں؟ یہ کوئی سندیسہ یا کچھ اور؟ کچھ پتہ نہیں، لیکن اعتبار جاں اٹھتا جا رہا ہے۔ اعتبار ہی تو اصل چیز ہے، وہ رشتوں سے ہو یا زندگی سے۔ ایک آواز ہے وقفے وقفے سے سماعتوں سے ٹکراتی ہوئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، سانسوں کی ریزگاری بس تھوڑی سی بچی ہے، شہر کی در و دیوار کو جی بھر کر دیکھ لو، ماں باپ کی تربتوں پر جو کہنا ہے کہہ لو۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں، چند ٹوٹی پھوٹی خواہشیں، ایک آدھ حسرت اور خود پہ اپنی حقیقت عیاں ہونے کے سوا۔ اب تک کا سفر بہت مشکل سے طے ہوا، لڑتے بھٹتے، محنت مزدوری کرتے طے ہو گیا، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں۔ معافی کا خواستگار ہوں، یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ ہمدردی بٹورنے کے لیے حرف جوڑ رہا ہوں۔ عمر کے اس حصے میں ہمدردی کی نقدی سنبھالے نہیں سنبھلنے کی، اعتبار جاں ہی نہ رہے تو طلب کیسی؟ پچھلے 3 دن کے دوران خوب سوچا سمجھا، سفر حیات کے آغاز سے اس موڑ تک جو یاد تھا سب خود کو سنایا، اور پھر سوچا کہ زندگی کیسی رہی، ایسی ہی تھی جیسی اب ہے۔ پھر بھی لاکھ لاکھ شکر ہے، اس سفر کے سارے رشتے، تعلق، دوستیاں، پڑھی گئی کتابیں اور ذات سے منسوب رشتے سبھی اچھے تھے اور ہیں۔ ہم ہی غالباً کسی کے معیار پر پورا نہیں اتر پائے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن لکھ نہیں پا رہا، خود بیتی کا ایک حصہ ہے، اس حصے کے ہی یہ چند لفظ ہیں، لیکن یہی چند الفاظ حاصل زندگی ہیں۔ ایسا حاصل یا منافع جس کے بعد سانسوں کے اس کاروبار سے جی اکتا گیا ہے۔ کچھ دیر میں اپنی امڑی کی تربت پر جاؤں گا، شاید ایک وہی ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں جی بھر کے سب کہا جا سکتا ہے، اور وہاں دیواروں کے کان نہیں ہوتے کہ جگ ہسائی کا ڈر نہ ہو، کوئی کسی کو کوئی طعنہ مارتا ہے نہ خطرہ۔ ابھی چند کام کرنے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ کچھ وعدے تھے، ان کے پورا نہ ہونے کا دکھ رہے گا۔ گزشتہ چند دنوں سے سنجیدگی کے ساتھ اس قلم مزدوری کو خیر بات کہنے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ قلم مزدوری یقیناً میرا ذریعہ روزگار ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی فہم کے مطابق جو درست سمجھتا رہا وہی عرض کرتا رہا۔ اس قلم مزدوری کی وجہ سے بلا شبہ بہت عزت و احترام ملا، آدمی اور کیا چاہتا ہے؟ جو ملا اس پر شکر گزاری واجب رہی۔ اس سارے سفر میں دوست اچھے ملے، اچھے بلکہ اس سے بڑھ کر اساتذہ میں سے جو دنیا سے اٹھ گئے، خدا ان کی تربتوں کو منور فرمائے۔ کتابیں ہم نے خوب پڑھیں، بس یہی ایک مہنگا شوق تھا، لیکن سیانے کہا کرتے تھے، پڑھتے رہنے سے عدم معلوم سے معلوم کی طرف کا سفر ذرا سہل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ہوا، اس لیے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ مذہبی پاپائیت، ریاست اور بالادست اشرافیہ کے طبقات تینوں مل کر خوابوں، ترغیب، لالچ اور خوف کا کاروبار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مال تازہ دکھانے کے لیے اس پر صبر و شکر کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں۔ یوں لوگوں کے مختلف الخیال طبقات صبر و شکر کی قبولیت کے لیے بھی پیٹ کاٹ کر نذرانے دیتے اور لیتے رہتے ہیں۔ ہائے کتنے عقل مند ہیں وہ ہمارے لیے رہبر دنیا و دین کے فرائض سنبھالے ہوئے لوگ کہ وہ اپنی کمائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس سارے سفر میں جو اب تک طے ہو رہا، کچھ خواب آنکھوں میں ٹوٹے، خواہشیں بکھریں اور کچھ تعلق بھی۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ یہ احساس دو چند ہوتا گیا کہ ہم بس ایک فالتو سی چیز ہیں۔ وہ فالتو چیزیں کتنی خوش قسمت ہوتی ہے جو اوکھے وقت میں کام آ جاتی ہیں، ہم ایسے بھی نہیں ہو پائے۔ فقیر رحموں نے پچھلی شب سمجھاتے ہوئے کہا، شاید تم اپنے کام خود نہیں آئے، اب اعتبار جان تم ہونے اور خواہشوں کے بکھرنے پر نوحہ خوانی مت کرو۔ تب مجھے یاد آیا، برسوں پہلے کہیں پڑھا تھا، زندگی کو جیو قبل اس کے وہ تمہیں جینا شروع کر دے۔ کئی بار ان الفاظ کے متعلق سمجھنے کی کوشش کی، لیکن گزشتہ شب پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی۔ جیسے ہی یہ بات سمجھ میں آئی، اسی لمحے سے اکلاپے کا احساس مارے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کسی اور کو تو تجربہ ہوا کہ نہیں، مگر ہمیں ضرور ہوا کہ ایک ذات جسے اپنا تعارف سمجھا تھا، وہ خود اپنا تعارف ہے، ہمارا نہیں۔ میرے سامنے یہ سوال بالکل نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا،
ملال اپنی جگہ ہے مگر یہ ایک دن ہونا تھا۔ اچھا ہے تمامی کی منزل پر اترنے سے قبل حقیقت دو چند ہو گئی۔ ایک بات عرض کر دوں یہ کہ تاثیر سے خالی الجھے لفظوں کا مطلب نہ پوچھ لیجیے گا۔ مسافر کے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ داستان کی کڑیاں جوڑے اور بیٹھ کر سنائے۔ بس کچھ باتوں اور رشتوں کی حقیقت اب جا کر عیاں ہوئی۔ اچھا ہوتا کچھ عرصہ قبل بات سمجھ میں آ جاتی تو چند دن اپنی مرضی سے جی لیتے۔ خیر ہم تو بہت پہلے سے یہ سمجھ چکے تھے کہ زندگی بھی ایک طرح سے امتحانی پرچہ ہے۔ کاش اس امتحانی پرچے کے سوالوں کو سمجھ کر پڑھ لیا ہوتا۔ یہ کیا ہوتا تو اب جب سانسوں کی ریزگاری تھوڑی سی بچی ہے دکھ زیادہ نہ ہوتا۔ خیر آدمی کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ زندگی کے امتحانی پرچے کے سارے سوال پڑھ کر جواب لکھنے اور وقت بتانا چاہیے۔ اس قلم مزدوری کے ذریعے مزید کتنی ملاقاتیں رہیں گی اس بارے کچھ عرض کرنے سے قاصر ہوں۔ کچھ اور سوچ رہا ہوں، دعا کیجیے اس بار کی خواہش پوری ہو۔ زندگی بھر امیدوں کا دامن تھامے رہنے والے شخص پر نا امیدی غالب آ جائے تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ افسوس وجہ ہے مگر عرض نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسا بھی نہیں کرنا چاہتا جو چند رشتوں کے لیے عمر بھر کا تانا بن جائے۔ بس جو وقت بیت گیا وہ اچھا ہے، جو باقی ہے کیسا ہوگا یہ اچھی طرح معلوم ہے۔ یہی نہ معلوم ہوتا تو زیادہ اچھا تھا اور سانسوں کی ریزگاری ختم ہونے تک خوش فہمی برقرار رہتی۔ میں پڑھنے والوں سے بار دیگر معذرت خواہ ہوں کہ سیاسی گرما گرمی سے بنے ماحول پر چٹخارے دار کالم لکھنے کو جی آمادہ نہیں ہوا۔ چند تاریخی واقعات کو ترتیب کے ساتھ لکھنے کے لیے کچھ نوٹس پچھلی شام تیار کیے تھے، کچھ دیر پہلے انہیں پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کیا ضرورت ہے تاریخ کے گھٹالوں کی نشاندہی کرنے کی؟ ہو سکتا ہے جنہیں ہم گھٹالے سمجھ رہے ہوں وہ دوسروں کی نزدیک منافع بخش کاروبار ہوں۔ اب تک لکھی بالائی سطور اگر بے ربط اور غیر ضروری محسوس ہوں تو اس کے لیے معذرت قبول کر لیجیے۔ روزانہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے لکھتے ہوئے اگر ایک دن ایک کالم اپنی ذات کے لیے لکھ لینے کی خواہش پوری کر لی ہے تو اتنا سا حق دے دیجیے۔ ویسے اعتبار جاں کے تمام ہونے پر اس حق کا جتانا فضول ہی ہے۔ کالم کے دامن میں گنجائش تمام ہونے کو ہے۔ بادیگر عرض کر دوں یہ جو کچھ بھی ہے اپنی محنت، سوچ اور لفظوں کا پھل ہی ہے، کرنی کا بالکل نہیں۔ اس سے ایک سبق پھر ملا کہ توقعات کسی سے نہیں باندھنی چاہیے، اس کسی میں سب شامل ہیں۔ مجھے ابن انشا مرحوم یاد آ رہے ہیں، ان کا ایک شعر کچھ یوں ہے: فرض کرو یہ جی کہ بپتا جی سے بھر کر سنائی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی نے چھپائی ہو۔